KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ تو دوسری حدیث پاک ہے، یہ شرحبیل ابن مسلم اور محمد بن زیاد یہ دونوں حضرات نقل کرنے والے فرماتے سمعنا ابا امامۃ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ یہ کتاب السنہ حافظ ابن ابی عاصم، حدیث نمبر 1061 ہے، تبع بیروت لبنان۔ اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر ایک کہ لا نبی بعدی، اور نمبر دو ولا امت بعدکم، کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا اور تمہارے بعد امت نہیں ہوگی۔ اب اس پر جب دوسری احادیث پیش کرتے ہیں جس کے اندر ولا امت بعدکم نہیں آتا، تو قاضی اس میں یہ کہتے ہیں کہ لا نبی بعدی کا معنی یہ ہے، مطلب المفہوم اپنا جو ان کا من گھڑت ہے خانہ ساز، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے اندر کوئی نہیں آ سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چیلنج کرے، شریعت کو آ کر کے بدلے۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر ولا امت بعدکم کا معنی کیا ہوگا؟ کہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ ذلی بروزی نبی آ سکتا ہے، امتی نبی آ سکتا ہے، تو پھر مطلب یہ ہو کہ ذلی بروزی امت بھی بن سکتی ہے، تو ماننا چاہیے نا، انصاف تو یہی ہے۔ لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ذلی بروزی امت کا وجود نہیں ہے دنیا کے اندر نا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ذلی بروزی امت کوئی نہیں ہے نا، تو اسی طریقے سے ذلی بروزی نبوت بھی کوئی نہیں۔ اسلام کے اندر ذلی بروزی امتی تابع اور غلام نبی اور جو قادیانی اس کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی نبوت اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں۔ اچھا شاہ صاحب، اس جو آپ نے حدیث بیان کی اس پہ قادیانی اس کی صحت پہ بھی اعتراض اٹھاتے ہیں؟ ہاں، اس میں اعتراض کرتے ہیں قادیانی، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے شرحبیل ابن مسلم، ان کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے، میں نے آپ کو جیسے کہ سنایا کہ الفاظ اس کے آتے ہیں قالا سمعنا ابا امامۃ، یعنی اس حدیث کو نقل کرنے والے دو لوگ ہیں، ایک ہے شرحبیل ابن مسلم جن پر اعتراض ہے، اور دوسرے ہیں محمد ابن زیاد۔ یہ محمد ابن زیاد الالہانی الحمصی، ان کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ ثقہ ہے، یہ ثقہ ہے اور یہ بخاری کے راوی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگر اس پر اعتراض کر بھی دیا جائے تو دوسرے راوی موجود ہیں، وہ بھی اس کو نقل کرنے والے ہیں، تو اس لیے کوئی شکم نہیں رہتا، کوئی اعتراض نہیں رہتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جیسے ذلی بروزی کوئی امت نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے ذلی بروزی کوئی نبوت بھی نہیں ہو سکتی۔